اور سب سے اہم اور آخری بات کہ قرآن و حدیث میں یہ بات مذکور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مجتہد کی ایک حدیث میں 3 حیثیتیں، اور بلکہ دونوں میں ہی 3 ہی حیثیتیں۔ نمبر 1، تو آپ نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد، جب مجتہد کوئی بھی حکم کرنے والا، کوئی بھی فیصلہ کرنے والا اجتہاد کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور درست فیصلہ کرتا ہے، تو قیامت کے دن درست فیصلہ نکلنے پر اس کو 2 اجر ملے گا، ایک تو اجتہاد کی محنت کا، دوسرا درست نکلا۔ اور اذا حکم الحاکم فاجتہد، اور ایک فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے اور قیامت دن وہ درست نہیں نکلتا، پھر بھی اس کو ایک ثواب ملے گا فیصلہ کرنے کی محنت کا، اگر اہل ہے۔ حاکم کا مطلب حکم کرنے والا، فیصلہ کرنے والا، تو فیصلے کی اہلیت ہوگی، دیگر حدیث سے پتہ چلا نا اہلیت ہوتی ہے، اہلیت ضروری ہے اسلام میں، نماز پڑھانی اس کی اہلیت ہے، اس کی شرائط ہیں، کچھ نماز پڑھنے کی شرائط ہیں، وضو کی شرائط ہیں، نماز روزے حج زکوٰۃ، ہر چیز کی شرائط اور اہلیت ہے، کچھ قوائف ہیں۔ اس طرح اجتہاد کی قوائف ہیں، ہر بندہ نہیں، ایکسپرٹ اوپینین جیسے ہم کہتے ہیں، ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ اور ایک دوسری حدیث میں، یہ بھی سیاستہ میں ہے، نبی علیہ السلام فرمایا 3 قسم کے قاضی ہوتے ہیں، 3 قسم کے فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ جس نے فیصلہ کیا اور اپنے علم کے مطابق فیصلہ کیا اور وہ جانتا تھا حق کو، یعنی پورا عالم ماہر ہر ایکسپرٹ تھا، فرمایا وہ جنتی ہے۔ وہ فیصلہ کرنے والا قاضی، حاکم، مجتہد، مولوی یا ڈاکٹر، انجینئر، اپنے حق جانتا ہے، اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے، وہ جنتی ہے۔ فرمایا قاضٍ عرف الحق وقضى بخلافه، جانتا تو وہ کچھ اور ہے لیکن جان بوجھ کے غلط فیصلہ کرے۔ جیسا وکیل لوگ سمجھتے ہیں بھائی ہمارا جو کلائنٹ ہے 2 نمبر ہے، جھوٹا ہے، لیکن پھر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں عدالت میں جا کے۔ یا ڈاکٹر انجینئر کو پتہ چل گیا بھائی فالٹ یہ ہے، جانتے ہوئے وہ رہنمائی نہیں کرتا۔ ایسے مولوی یہود و نصارہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جانتے تھے حق کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ، لیکن پھر وہ چھپاتے تھے۔ فرمایا فی النار، یہ بندہ، یہ قاضی، یہ جج، یہ مجتہد جہنمی ہے۔ وقاضٍ علی جہل فہو فی النار، اور وہ قاضی، وہ جج جو جاہل ہے، جو وکیل، جو بھی کوئی ہے تو نااہل، جاہل ہے، کچھ نہیں پتا اسے حق کیا ہے نہ حق کیا ہے، کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے، وہ کوئی بھی فیصلہ کرے، فرمایا وہ فی النار، وہاں بھی نہیں بتایا بھئی وہ حق کے مطابق ہو، حق کے خلاف ہو، تو اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو سینس ہی نہیں ہے۔ اور حدیث میں بھی آپ نے واضح فرمایا کہ انما شفاء العی سوال، جو نااہل ہے، اناڑی ہے، نہ سمجھ ہے، اس کو چاہیے اہل علم سے پوچھے۔ قرآن میں بھی حکم ہے جب تمہیں کسی بات کا نہیں پتا اہل علم سے پوچھو، تو پتہ چلا یا تو ایکسپرٹ ہو یا ایکسپرٹ سے پوچھ کے عمل کرے۔ اگر ایکسپرٹ نہیں ہے، اس کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اگر وہ جان بوجھ کے کرے گا، اس اسلام میں رخنہ اندازی کرے گا، کوئی بات کرے گا، تو وہ مجرم ہے اور وہ جہنمی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جب ایکسپرٹ سے پوچھے گا تو اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ جب بندے نے مفتی سے فتویٰ لیا تو اگر اہل ہے، مفتی اہل ہی ہوتا ہے مفتی، تو اس کا گناہ اگر وہ غلط بتا رہا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، پیچھے عمل کرنے والا نہیں جائے گا۔ فرمایا فَإِسْمُهُ عَلَىٰ مَنْ أَفْتَاهُ، گناہ اس پر ہوگا جس نے فتویٰ دیا ہے۔ اب ایک بندہ نااہل ہے، اس کے بارے میں بتائے، یہ صحیح بتائے، درست بتائے، یہ غلط ہے، یہ جہنمی ہے بندہ۔ اور یہ کسی بارے میں بھی فیصلہ ہے، شریعت تو بہت بڑی اچھی چیز ہے، احادیث کے درمیان فیصلہ کرنا، بھئی کون سی حدیث ٹھیک ہے، کون راجح ہے، کون سی مضبوط، کون سا راوی درست ہے، کون سا نہیں، فقہ کا کون سا نقطہ نظر ٹھیک ہے، کون سا نہیں، کون سا بابا جی کہتے ہیں کہ کون سا پیر مرید ہے۔ اور یہ سوال ہوگا قیامت کے دن کہ تم نے اس کو گمراہ کہا، گستاخ کہا، اس کی دلیل دو۔ سارے نبی، اب الزامات تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا چینلوں پہ سیاستدان ایک دوسرے کو لگاتے ہیں، لیکن جب کسی عدالت میں جا کے پروف کرنا پڑتا ہے، کتنا مسئلہ ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے۔ ہم جن علماء پہ، جن مفتیوں پہ، جن فقہا، درویشوں پہ، جن بزرگوں پہ فتوے لگا رہے ہیں، نااہل ہیں، اور ہم لوگوں کو برگلا رہے ہیں، فرقہ بازی پھیلا رہے ہیں، شرپسندی پھیلا رہے ہیں، شرنگیزی کر رہے ہیں دنیا میں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کو نیچا دکھا رہے ہیں، ان کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، اس کا سوال ہوگا قیامت کے دن۔ قرآن نے کہہ دیا، اور قرآن میں بولا تقف ما لیس لک بہ علم،
اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو. قرآن نے واضح حکم دیا ہے، منع کیا سختی سے. وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. جس چیز کی تمہارے پاس علم نہیں ہے وہاں نہ پنگے بازی کرو، وہاں ایکسپرٹ اوپینین نہ دو. جس کا پہلے مہارت حاصل کرو، یہی مراد ہے. اور ایک حدیث میں بخاری مسلم میں واضح ہے کہ علم قیامت کی نشانی یہ نہیں کہ علم ختم ہو جائے گا، بلکہ علم والے ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ جب قیامت لاتا ہے تو یہ نہیں کہ علم اٹھائے گا، صرف علماء کو اٹھائے گا جو صحیح حق کی جان پہچان والے ہیں. اب وہ جنہوں کے ذریعے ہمیں دین پہنچا، اگر وہ یہ سارے مطلب ہمارے پاس جو کتابیں حدیث کی پہنچی، فقہ کی مسائل کی اختلافات کی، کس نے لکھی؟ وہ حنفی تھے، شافی تھے، سارے مقلد تھے. کون ہے جو برے صغیر میں جو یہ صوفیہ ہیں، کون سا ہے جو صوفی ہے یا مولوی ہے؟ ایک مولوی مجھے بتا دیں. جو سیاستہ کے ہیں وہ بھی مقلد تھے، وہ بھی کسی نہ کسی کو فالو کرتے تھے، کسی نہ کسی مجتہد کے پیروکار تھے. سارے مجتہدین بھی، یہ امام بھی صحابہ کرام کے پیچھے تھے. جب تقلید شرک ہے، تقلید کفر ہے، تب کسی پوائنٹ ایکسپرٹ اوپینین جب انہوں نے لیے، تو اب ہمارے اور اماموں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 1200 سال کا. پھر ہم پہلی صدی میں ہو گئے تھے چاروں امام، دوسری صدی میں مکمل ہو گئے تھے. تو 1250 1250 سال ہو چکے ہیں، اور ہمارے پاس دین، حدیث، قرآن ان کے واسطے سے پہنچا. امام ترمذی، امام بخاری، امام مسلم یہ شافعی ہیں، اور ابن ماجہ اور امام ابو داؤد جو ہیں یہ حنبلی ہیں. امام نسائی کے بارے میں کوئی کہتا ہے شافعی ہے، کوئی کہتا ہے حنبلی ہیں. اس طرح ابن ماجہ ہیں. اور کوئی محدث، کوئی مفسر ایسا نہیں گزرا جن کے ذریعے 1200 سال میں ہمارے پاس دین پہنچا. یہ بھی سارے تفرقہ باز تھے. اور یہ بھی آتا ہے تاریخ میں بھئی وہ اپنے مسلک کے لیے لوگ حدیثیں بھی گھڑتے تھے، مسائل بھی گھڑتے تھے، یہ موجود ہے. تو وہ تو منکر حدیث کی بات ٹھیک ہو گئی کہ بھائی وہ حدیثیں گھڑی انہوں نے اپنے لیے. اور جب سارے تفرقہ باز تھے اور جو صوفی تھے سارے، کوئی قادری ہے، کوئی نقشبندی، کوئی چشتی ہے، جب دین ہمارے پاس پہنچا، قرآن خود ان کے ذریعے ہمارے پاس پہنچا. جب یہ 2 نمبر تھے تو قرآن کیسے معتبر ہوگا؟ جب یہی 2 نمبر ہیں، یہ بابے جو ہیں تفرقہ بازی کا شکار تھے. ہو سکتا ہے کوئی بات غلط کی ہو، ہمیں کیسے یقین ہو کہ انہوں نے جو باتیں ذکر کی اپنی کتابوں میں، مقلدین نے، فرقہ باز لوگوں نے، بابوں نے، درویشوں نے درست ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ 1200-1300 سال کا عرصہ اس طرح ہی گزرا ہے. جب ہمیں قرآن لینا ہو، حدیث لینی ہو، اسماء و رجال پہ بحث کرنی ہو، اصول حدیث لینا ہو، اصول فقہ لینا ہو، وہ ان پہ اعتبار کرتے ہیں. اور جب گالیاں دینی ہو تب بھی اعتبار کر لیتے ہیں، بھائی انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے، انہوں نے یہ مسئلہ غلط لکھا ہے، یہ مسئلہ. جب ہم ان کا اعتبار کرتے ہیں غلط مسئلے میں کہ بھئی واقعی ان کا ہی ہے مسئلہ، یہ انہی کی کتاب ہے، یہ انہی کی روایت ہے، یہ انہی کی غلطی ہے، یہ انہی کی خامی ہے، ان کی کوتاہی ہے، تو جو وہ صحیح باتیں کر رہے ہیں، وہ جب اعتبار کر رہے ہیں، جب ایک چیز کی وہ ہمارے سے زیادہ علم میں تھے، تقوی میں، مہارت میں، ہم تو زندگی کہاں کپاتے ہیں اسلام میں. انہوں نے اپنی زندگی پورا شریعت کو سمجھنے میں لگائی. وہ با کردار با گفتار نظر آتے ہیں، ان کا اعتبار ہی نہیں. وہ مقلد تھے، وہ شرارتی تھے، وہ بابے تھے، وہ گستاخ تھے، ان کی کسی چیز کا جب اعتبار ہی نہیں تو قرآن و حدیث ہمارے پاس ان کے پاس واسطے سے ہی پہنچا. جب وہ معتبر نہیں تو ظاہر بات جب کسی راوی پہ جرا ہوتی ہے نا تو اس کی حدیث بھی ختم ہو جاتی ہے. روایت حدیث کی روایت کرنے والا، نقل کرنے والا اگر وہ 2 نمبر ہے، جھوٹا ہے، متعصب ہے، اس کی روایت کا کوئی اعتبار نہیں. اگر اس کے بارے میں ایسا تاثر ہو کہ وہ اپنے مفاد کے لیے، تعصب کے لیے، مسلک کے لیے، مذہب کے لیے، رائے کے لیے وہ گھڑ سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، غلط بیانی کر سکتا ہے، اپنی طرف سے تحریف اضافہ کر سکتا ہے، اس کی کوئی اعتبار نہیں. وہ نبی پاک کا نام لے کے حدیث بیان کر، اس کا تب بھی اعتبار نہیں. تو جب یہ سارے اس قسم کے لوگ تھے، جتنے بھی وہ شافعی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے، کون ہے جو ان سے باہر تھا؟ اور جو ان کے خلاف تھے وہ بھی یہی ہیں. مثلا جب یہ کہتے ہیں ہم تفرقہ، تو وہ زیادہ تفرقہ باز تھے. اگر جو ان سے ہٹ کے تھا بندہ اور کہتا میں حق کو مانتا ہوں، میں سچ کو مانتا ہوں، میں خود تحقیق کرتا ہوں، بھائی یہ تو پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ ہمارے اندر تحقیق، مہارت، دیانت ان سے زیادہ ہے مقلدین سے. دوسرا ہماری اہلیت ان سے زیادہ ہے، ہم ان سے زیادہ سمجھے، ہم معصوم ہیں. کوئی فرق تو ہو نا. جب تم نے غلطی کے چانس تمہارے اندر سب سے زیادہ ہے، تفرقہ بازی تم میں زیادہ ہے، نااہلیت تم میں زیادہ ہے، تو تمہارے اندر جھوٹ بھی زیادہ ہوگا.
ایکسپرٹ تم ہو نہیں تو تمہارا کیسے اعتبار کر لیں جب ان کا اہل لوگوں کا دیانتداروں